الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے بھی آئیے آج تصوف کے موضوع سے آغاز کرتے ہیں نئے سرے سے۔ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا، میں بیان کروں گا جیسے مجھے موقع ملے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مذہبی موضوعات پر گفتگو جب انسان کرے تو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے خود مذہب کیا ہے۔ مذہب کیا ہے؟ گفتگو جو کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے جو مذہب ہے وہ ذات حی قیوم کے ساتھ ایک دائمی رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ مذہب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو کہ حی قیوم ہے، اس کے ساتھ دائمی رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی رابطے کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر سلسلہ نبوت کلوز کر دیا گیا، اور آپ نے قرآن مجید میں جو منصب اللہ کے حکم سے اختیار کیا، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، جو اللہ نے حکم بھی دیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترجمہ ہے اس آیت کا یوں کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے کہ ان پر ان کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ میں قرآن مجید نے ایک اہم شعبے اور منصب نبوت کے اہم فریضہ کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی ہے، جسے اس نے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا ہے، اور یہی تصوف ہوتا ہے، تزکیہ نفس۔ اور ان 4 ارکان میں بھی ساتھ اس کو شامل کیا ہے جن کی تکمیل رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت ہیں۔ الفاظ، اصطلاحات کے چکر میں انسان سے ہر زمانہ میں بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی۔ یہی حال لفظ تصوف کا ہے کہ اس کے فہم میں کئی صورتیں، شکلیں، حیتیں سامنے آئیں، پھر طویل بحثیں چڑھیں، آج بھی ہیں، پھر لفظی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، لفظی اور لسانی جو ہیں مار کے بھی برپا ہوئے۔
لیکن یہ سلوک صرف علم تصوف کے ساتھ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ دنیا کے ہر فن، ہر زبان و ادب اور دین اور مذہب میں اس قسم کی زیادتیوں کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، ایک روداد ہے، کہانی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اصطلاح پر عمل جراحی کے بغیر اور لفظی موشگافیوں میں پڑے بغیر سیدھا سادہ کام کریں، قرآن و حدیث اور عہد صحابہ تابعین کی طرف رجوع کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں علم حدیث اور اصول فقہ وغیرہ جدا جدا نہ تھے، الگ نہیں تھے، ان میں کوئی ایسی تمیز بھی نہیں تھی کہ یہ فقہ ہے، یہ ہے، یہ اصول ہے، یہ بیان ہے، یہ بدیع ہے، یہ منطق ہے، کوئی ایسے اصول نہیں تھے۔ بلکہ علماء خیر نے بعد میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم وضع کیے، جس طرح دیگر علوم نکلے ان کو پھر خاص نام دیا گیا۔ اسی طرح جسے میں نے بتایا یہ منطق ہوا، یہ سارا اسی سے ہی ہے، منطق ہے، علم ہے، بدیع ہے، بیان ہے، یہ ساری علوم ہی ہیں نا۔ پھر آگے اور اگر جائیں تو یہ ریاضی، یہ سارے علوم ہی ہیں۔ آپ جتنے بھی علوم آپ پڑھتے ہیں، آج کل تو بچے بہت علوم پڑھتے ہیں، یہ سارے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ریسرچ ہے یہ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں تفکر کرتے ہیں، تو ہر علم اس کی کائنات کا جو چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کو نکال رہا ہے، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے کیمسٹری ہے، چاہے بایولوجی ہے، چاہے میتھ ہے، کوئی بھی ہے۔ اب تو بلکہ ہمیں تو نام بھی نہیں آتے کیا کیا علم نکل چکے ہیں۔ اسی طرح جو مشائخ ہیں، علماء خیر ہیں، اولیاء کرام ہیں، اسی تزکیہ نفس کو یزکیہم میں سے ایک علم نکالا جسے تصوف کے نام سے موسوم کیا گیا، اور یہ اجزائے دین میں سے ایک اہم جز ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اصلاح نفس، اپنے آپ کی اصلاح کرو، بجائے دوسروں کو کہنے کے اپنی پہلے اصلاح کرو، پھر جب وہ تمہارے چہرے سے نور نکلے گا نا، لوگ خود بخود اصلاح کریں گے۔ آپ یہ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ تجربہ شرط ہے۔ تو اصلاح نفس زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہیے کہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے تصوف جو ہے اس ذوق و شوق کا نام ہے، اشتیاق کا نام ہے، ذوق و اشتیاق کا نام ہے، جو ایک صوفی کے دل و دماغ میں خدا سے ملنے کے لیے اس شدت کے ساتھ موجزن ہوتا ہے کہ اس کی پوری عقلی اور جذباتی زندگی پر غالب آ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفی خدا کو اس قدر اپنا مقصود حیات بنا لیتا ہے کہ اسی کے کلمہ، اسی کے خیال، اسی کی یاد، اسی کی گفتگو میں لذت محسوس کرتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے، بس سرگرداں رہتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور تمام اجرام فلکی رقص میں ہیں، اپنے اپنے جو ہے مدار میں تیر رہے ہیں، اس کے خیالات اللہ اللہ سے تیرتے رہتے ہیں، ہر طرف ہی اس کی ذات و صفات سے لذت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، دماغ سے سوچے، دل کی دھڑکنوں میں محسوس کرے، جہاں لوں لوں میں محسوس کرے۔ فرمایا نا، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی وے ہو، کیتی جاں حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ تو آخر کار مطلب پا لیتا ہے۔ نسیم بہار ایک خنک جھونکوں میں، شفق کی دل ربا سرخی میں، دریاؤں کی روانی میں، آبشاروں کے ترنم میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، تاروں کی چمک میں،
صحرا کی وسعت اور بے کرانیوں میں، گلستان کی شادابی میں، غرضے کہ جتنی بھی اس کی آنکھ جسے مظاہر فطرت کہتے ہیں وہ دیکھتی ہے، مناظر قدرت دیکھتی ہے، قدرت کی نشانیاں دیکھتی ہے، ادھر ہی اسے جلوہ خدا نظر آتا ہے۔ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، وہ ہر لمحے ایک نئی شان سے تجلی کرتا ہے، اس کو ہر طرف اللہ کی تجلی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ غرضے کے تمام مظاہر فطرت اور مناظر فطرت، مناظر قدرت، اسے اس میں خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے اور وہ خدا ہی کے جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ گویا تصوف جو ہے خدا سے ملنے، اسے دریافت کرنے، اسے محسوس کرنے، اس کے دیدار کی شوق کی شدید ترین خواہش اور آرزو کا نام ہے۔ روح انسانی کے پھر اپنے جو اس کی پھونک ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اصل جو مالک ہے خدا جس نے اسے تخلیق کیا ہے روح کو، وہ اس سے واصل ہونے کا اشتیاق، اسے ہی کامل تصوف کہا جاتا ہے۔ دین کے تمام ارکان، مناسک، قواعد و شعائر، نشانیاں جسے کہتے ہیں شاعر، نشانیاں اور ظواہر جو ظاہر نظر آتا ہے، اسی ذوق کی ترقی کے ظاہر ذرائع ہیں، ذریعے ہیں، نہ کہ مقصود بالذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیش نظر ہے تو یہ سب مفید ہے اور ضروری ہے۔ ساری بات، اللہ سے تعلق اگر قائم ہو جاتا ہے تو مفید بھی ہے، ضروری ہے۔ گویا علی وجہ البصیرت یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف کے علاوہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی نسخہ تجویز فرمایا ہے، فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، می نہ روئی تخم دل از آب و گل، می نہ روئی تخم دل از آب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فارسی ہے نا، بعض کے زبان پہ لفظ نہیں آتے۔ می نہ روئی تخم دل از آب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ ترجمہ کیا ہے کہ ارباب دل کی نگاہ دل کے بیج کو اگاتی اور اس کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرتی ہے۔ دل کا بیج پانی اور مٹی سے اگنے والا بیج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت ہوا، میں میرا خیال اس ٹاپک کو ایک اور کلپ میں ختم کرتا ہوں، دوسرے حصے میں، تاکہ دوسرا کلپ بن جائے، دیکھنے والوں کو آسانی ہوتی ہے، جلدی سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔